نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آج سمر کیمپ میں جن ساتھیوں نے تعلیم حاصل کی، پڑھا، تو انشاءاللہ انہیں انعامات بھی دیے جائیں گے اور اسناد بھی دی جائیں گے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جو خانقاہی ساتھی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی آج تو بات سمر کیمپ والوں کی ہوگی، ہمیں کیا ملے گا اس میں، تمہیں تو بہت کچھ ملے گا۔ دیکھو، ایک آدمی ہے جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ اگر اسے حج کا علم سکھایا جائے تو وہ کہے گا میری تو روٹی پوری نہیں ہو رہی، آپ مجھے حج کا علم سکھا رہے ہیں، مجھے اس سے کیا ملنا ہے؟ تو یہ حج کا علم اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اگرچہ اس پر حج لازم نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا علم ہے، ایک آدمی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح آج اگرچہ بات علم ہی سے متعلق ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نافع ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علم ہی وہ دولت ہے جس کی برکت سے بنی آدم کو بحر و بر کی مخلوقات پر برتری اور فضیلت ملی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ علم کی بدولت ہے، اور باقی مخلوقات سے انسانوں کا امتیاز یہ علم ہی کی بدولت ہے۔ علم کوئی بھی علم وہ نفع سے خالی نہیں ہے، نفع سے خالی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی آدم از علم یابد کمال، نہ حشمت ہو جاہ و مال و منال۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ انسان جو ہے وہ علم ہی سے مقام حاصل کرتا ہے، بغیر علم کے کچھ نہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ بغیر علم کے انسان اپنے اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں جی
ایک جگہ فرماتے ہیں ز جاہل گریزندہ چون تیر باش، ز جاہل گریزندہ چون تیر باش، جاہل سے اس طرح بھاگو دور رہو جس طرح تیر سے کوا بھاگتا ہے۔ جیسے تیر سے، گولی سے کوا ڈرتا ہے یا انسان ڈرتا ہے، اسی طرح جاہل سے، جہالت سے دور رہو۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے۔ اب جب علم دولت ہے تو جو علم حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑی دولت سمیٹ رہا ہے، اور یہ طے ہے جس چیز کا علم حاصل کریں گے اسی چیز کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں، ہم بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ کیوں رکھتے ہیں؟ بیت اللہ کو چمٹتے کیوں ہیں؟ بیت اللہ جاتے کیوں ہیں؟ بیت اللہ کی عظمت کا علم ہوا تو تڑپ پیدا ہوئی اس کے پاس جانے کی، تڑپ پیدا ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی۔ حجر اسود لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ آپ کہیں گے بھی جنت کا پتھر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، قیامت کے دن سفارش کرے گا، قیامت کے دن جس نے بوسہ لیا اس کو ایسے وہ اٹھا لے گا جیسے مرغی دانے کو اٹھاتی ہے، اور اللہ پاک نے اسے یمین اللہ کہا دنیا میں کہ جس نے بیت اللہ حجر اسود کا بوسہ لیا اس نے گویا اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ بھئی ٹھیک ہے، لیکن یہ علم ہوا، یہ علم ہوا تو بوسہ لینے کی اندر میں جستجو پیدا ہوئی نا۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو کیسے جستجو ہوتی؟ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے ہمارے دلوں میں، محبت ہے، عظمت ہے، احترام ہے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں علم ہوا تو عظمت آئی، اگر علم نہ ہوتا تو ان کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں سے آتی؟ آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت، اتنی دلوں میں محبت، اتنی محبت، اپنی جان سے زیادہ محبت۔ خام میں ہی اگر حضور کی زیارت ہو جائے تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو یہ حضور کے ساتھ اتنا تعلق، یہ حضور کے ساتھ اتنی محبت، یہ حضور کے ساتھ اتنا پیار، یہ حضور کے ساتھ اتنی عقیدت کیسے ہوئی؟ آپ کہیں گے وہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ علم ہوا، آپ کا یہ علم ہمیں ہوا تو ہمیں حضور سے عقیدت ہوئی۔ اگر ہمیں یہ علم نہ ہوتا تو حضور سے عقیدت ہوتی؟ کبھی نہ ہوتی۔ تو گویا ذریعہ علم بنا، محبت کا، عقیدت کا، عشق کا ذریعہ علم بنا۔ اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، جتنا علم میں کمال ہوتا جائے گا اتنا اطاعت و فرما برداری میں کمال ہوتا جائے گا، جتنا علم میں نقص ہوتا جائے گا اتنا اطاعت و فرما برداری میں نقص ہوتا جائے گا۔ آپ شیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بجلی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ شیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بجلی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ شیر کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں شیر ہے، بھئی وہ شیر انسان پر حملہ کر دیتا ہے، وہ چیر پھاڑ کر دیتا ہے،
وہ کوئی رعایت نہیں کرتا. تو بھائی اس کے بارے میں یہ علم ہوا ہمیں کہ شیر ایسا ہوتا ہے، شیر ایسا ہوتا ہے، شیر سے یہ نقصان ہے، شیر جبھی تو ہم اس سے ڈرنے لگے. اگر ہمیں اس کے بارے میں یہ علم نہ ہوتا تو ہم کیسے اس سے ڈرتے؟ ہم تو جیسے گائے کی دم مروڑتے ہیں اس کی بھی دم مروڑنے کی کوشش کرتے. تو گویا علم کی وجہ سے ہم شیر سے ڈرنے لگ گئے، علم کی وجہ سے ہم شیر سے ڈرنے لگ گئے. تو جتنا علم میں کمال ہوتا جائے گا اتنا اطاعت و فرما برداری میں کمال ہوتا جائے گا. اب نبی کا علم کامل ہوتا، نبی کا علم کامل ہوتا، نبی کی اطاعت بھی کامل ہوتی ہے. نبی کا علم کامل، نبی کی اطاعت کامل. نبی کے لیے گناہ کے مواقع ہیں، نبی کے لیے گناہ کے مواقع ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن فرمانے قال معاذ اللہ. کیوں؟ علم میں کمال تھا. اللہ کے ساتھ علم کی بدولت ایسا تعلق تھا، ایسا تعلق تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھو میں ایک بات عرض کروں، آپ کا والد، آپ کا شیخ، آپ کا مربی، آپ کا استاد آپ کے پاس کھڑا ہو، آپ کسی کو گالی دیں گے؟ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے؟ حالانکہ نبی نہیں کھڑا آپ کے پاس، پیغمبر نہیں کھڑا، صحابی نہیں کھڑا، صدیق اکبر نہیں کھڑے، امام ابو حنیفہ نہیں کھڑے، صرف آپ کے والد کھڑے ہیں، آپ کے استاذ کھڑے ہیں، شیخ کھڑے ہیں. وہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان کی توجہ میری طرف ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہے تو آپ درگزر کر رہے ہیں. غیر محرم گزر رہی ہے تو آپ نگاہ نیچے کر کے نیچے کیے ہوئے، اوپر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک دل میں ہیبت ہے، اس کی قدر و منزلت کی ہیبت ہے، اس کی عظمت ہے ہمارے دل میں، اس کا مقام ہے ہمارے دل میں. اس مقام کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے، اس عقیدت کی وجہ سے ہم چاہیں بھی تو نگاہ ہماری اٹھتی نہیں، ہم چاہیں بھی تو نگاہ ہماری اٹھتی نہیں. جب ایک شیخ کی، ایک استاذ کی، ایک والد کی یہ عظمت اور ہیبت ہے تو نبی پر تو اللہ کی کیا عظمت اور کیا ہیبت ہوگی. اللہ اکبر. نبی تو علماء نے لکھا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. اس پر علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر عفا اللہ کا لفظ اللہ پہلے نہ لاتے تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ شاید حضور علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر پاتے. حضور علیہ السلام اس کو برداشت ہی نہ کر پاتے. یعنی پہلے یہ کہہ دیا اللہ پاک نے، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا. پہلے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، پھر یہ فرمایا لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دے دی منافقین کو، کیوں اجازت دے دی؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ نبی کا علم کامل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہر وقت ان کے اوپر رہتی ہیں، تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کا. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے علم میں کمال ہوتا جائے گا، کمال ہوتا جائے گا، اتنا ہی عقیدت میں، محبت میں، عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایک علم وہ ہے جو ہمیں کپڑے کی شناخت کراتا ہے، اس سے ہمیں کپڑے کی شناخت ہوتی ہے.
ایک علم وہ ہے جو ہمیں پتھر کی شناخت کراتا ہے، جس سے ہمیں پتھر کی شناخت ہوتی ہے، ایک علم وہ ہے جو ہمیں لوہے کی شناخت کراتا ہے۔ اچھا یہ علم جو ہیں نفع سے خالی نہیں ہے، یہ علم بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ مثلا آپ نے لوہا خریدنا ہے تو آپ ہمیشہ اس آدمی سے جو لوہے کی مہارت رکھتا ہو اس سے پوچھیں گے، ارے میاں میں نے بلڈنگ بنانی ہے، سریا بتائیں کون سا اچھا ہے، کون سی کمپنی کا سریا اچھا ہے، وہ بتائے گا۔ آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، لکڑی کا کام کروانا ہے تو آپ پوچھیں گے جو لکڑی کی مہارت رکھتا ہے اس سے پوچھیں گے لکڑی کون سی اچھی ہے۔ آپ نے کلر کروانے ہیں تو آپ جو کلر کی مہارت رکھتا ہے اس سے پوچھیں گے کلر کون سا اچھا ہے، وہ بتائے گا یہ کلر اچھا۔ تو پتہ چلا جو کلر والے ہیں وہ کلر کی پہچان رکھتے ہیں، کلر کے علم سے کلر کی پہچان، لکڑی کے علم سے لکڑی کی پہچان، پتھر کے علم سے پتھر کی پہچان، کپڑے کے علم سے کپڑے کی پہچان۔ جو علم الہی ہے، علم وحی ہے، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اس سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اس سے اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ جب تک آدمی کو پتا نہ ہو تو کچھ نہیں پتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، ایک بوڑھی عورت کے پاس، اماں کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، اللہ ہمارے امیر المومنین سے پوچھے، سنا ہے کہ وہ شام گیا ہوا ہے، تو پتہ نہیں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اماں نے کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا سب کو وظیفہ ملا، مجھے نہیں ملا۔ کہا اس کو نہیں پتہ چلا ہوگا؟ کہا تو پھر کس نے کہا تھا امیر المومنین بننے؟ اس اسنا میں ایک صحابی آ گئے، انہوں نے آ کے کہا امیر المومنین السلام علیکم۔ اب اماں کے کان کھڑے ہو گئے، کہا معاف کر دو، معاف کر دو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اسے پتہ نہ تھا، علم نہ تھا، تو وہ ایک عامیانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ جب پتہ چلا تو سنبھل گئی کہ بھئی ان کا منصب یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، مجھے ایسی بات کرنی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک دفعہ ایک شہر میں مدینہ میں جانا تھا، تو مدینہ سے باہر ہی کسی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ جس شخص سے ملاقات ہوئی اسے کہا کہ حجاج بن یوسف کیسا آدمی ہے؟ اس کو کیا پتا کہ یہ حجاج بن یوسف ہے؟ اس کو کیا پتا یہ حجاج بن یوسف؟ اس نے کہا حجاج بڑا گندا انسان ہے، ایسا انسان، ایسا انسان، اس جیسا تو کوئی دجال ہو نہیں سکتا، وہ ایسا فساد۔ سنتا رہا حجاج۔ جب اس نے سانس لیا کہا اچھا مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کیا پتا آپ کون ہے؟ کہا میں حجاج ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ حجاج ہیں؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ اب یہ جو بول رہا تھا نا، اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ حجاج نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں فلاں آدمی ہوں جس کو دن میں 2 دفعہ دورہ پڑتا ہے۔ میں فلاں آدمی ہوں جس کو دن میں 2 دفعہ دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو میں اول فول بکتا ہوں۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے تو یہ دورہ پڑ گیا تھا۔ حجاج بہت ہنسا، اس نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کسی کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو اس کی عظمت بھی نہیں ہوتی، جانتا ہی نہیں آدمی کون ہے۔ جب کسی کے بارے میں علم ہوگا، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے مقام کے بارے میں، تو اس سے عقیدت، محبت، پیار بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب علم ہوگا ہمیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، عظمت ہمارے دلوں میں آتی چلی جائے گی۔ اور جب تک اللہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اور پھر اللہ پاک نے ہمیں حکم دیے ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کے احکامات کو کیسے پورا کیا جائے، اللہ کا کب کیا حکم ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کس لباس میں پڑھنی ہے، کس طرح منہ کر کے پڑھنی ہے، ان میں کیا پڑھنا ہے، وہ ہماری نماز کب صحیح ہوگی، کب خراب ہوگی، اس نماز میں ہماری نیت کیا ہو، دھیان کیا ہو، یہ ساری چیزیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو موٹی موٹی باتیں۔ تو یہ پہچان ہمیں کس سے آئے گی؟ ایمان کے بعد۔ ایمان کے بعد جو دوسرے نمبر کی چیز ہے وہ علم ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسرے نمبر کی چیز ہے وہ علم ہے۔ علم ہوگا تو سطر ڈھکیں گے، علم ہوگا تو وضو کریں گے، علم ہوگا تو غسل کریں گے، علم ہوگا تو تلاوت کریں گے، علم ہوگا تو ذکر کریں گے، علم ہوگا تو باپ کا ادب کریں گے، علم ہوگا تو بھائی کا ادب کریں گے، علم ہوگا تو بیوی کا حق ادا کریں گے، علم ہوگا چھوٹے پر شفقت کریں گے، علم ہوگا بڑے کا ادب و احترام کریں گے، علم ہوگا پڑوسی کا خیال کریں گے، علم ہوگا راستے کا حق ادا کریں گے، علم ہوگا جانور پر رحم کریں گے، علم ہوگا خدمت خلق کریں گے۔ جتنے بھی دنیا میں رفاہی کام پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بھی، ان سب کا تعلق علم سے ہے۔ علم ہوگا سارے کام کریں گے، حقوق ادا کریں گے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آپ تو اپنے حقوق ادا نہیں کر سکتے، بندوں کے، اللہ کے رسول کے، اللہ کے حقوق کیسے پورے کریں گے؟ تو پتہ چلا علم تو بہت بنیادی چیز ہے۔ اب جب یہ اتنی اہم چیز ہے تو پھر حاصل کرنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا بھئی علم حاصل کرنے والا۔ جو علم دینے والا ہے، ہمیں علم دے رہا ہے، جو ہمیں علم دے رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ سب سے پہلے علم دینے والے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علم دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا۔ اگر ہم اللہ علم نہ دیتے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا، ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اتنا فرق ہوتا ہم بول لیتے ہیں اور جانور بولتے نہیں۔ آپ کہیں گے امام صاحب نے بڑی سخت بات کہہ دی۔ نہیں، سخت بات نہیں ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، شادی کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کس لڑکی سے کرنی ہے، کس لڑکی سے نہیں کرنی، یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات کس نے بتائی کہ ہمیں کس لڑکی سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کس سے کیسا تعلق رکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا؟ اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں، خواہ وہ مالی ضروریات ہوں، جسمانی ضروریات ہوں، انہیں کہاں سے، کیسے، کب پورا کرنا ہے؟ جانور کو تو علم نہیں ہے نا، یہ ہے علم، جانور کو کوئی علم نہیں۔ مرغی کا گوشت آپ کاٹ کے رکھیں، پیسے آپ نے خرچ کیے، گوشت آپ لے کے آئے، بلی کو موقع ملا، کھا وہ چلی گئی۔ ارے بھائی میرے تو مہمان بیٹھے تھے، آپ نے کہا کہ اس نے کہا میں نے تو اتنا علم پڑھا ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں
کولو ہوتا تھا، کولو 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 سمجھتے ہیں آپ؟ کولو کہتے ہیں جس پر وہ مشین ایک چلتی تھی، اس کے اوپر نا تیل نکالتے تھے، تیل جیسے سرسوں کا تیل نکل گیا، دوسرا تیل نکل گیا، کولو بھی کہہ سکتے ہیں۔ چکی بھی ہوتی تھی آٹا پیسنے والی، وہ بھی چلتی تھی۔ تو وہ کولو والا تھا، یعنی اس کا کام تھا مشین پہ وہ تیل نکالنا یا آٹا پیسنا۔ اس نے بیل لگایا ہوا تھا، تو وہ بیل یوں چل رہا تھا، تو ایک منطقی تھا، منطقی سمجھتے ہیں؟ جس نے منطق پڑھی ہو، آپ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، جو مدرسے کے طالب ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ منطقی گزرا، اس نے تھوڑی دیر دیکھا، اس کے دماغ میں ایک کھٹک آئی، وہ آیا واپس کولو والے کے پاس، اس کو کہنے لگا کہ آپ نے بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہے؟ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ بھئی بیل چل رہا ہے، آپ نے اس کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا اس لیے باندھی ہے کہ یہ چلتا رہتا ہے نا، تو ٹن 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 مجھے آواز آتی رہتی ہے، بھی یہ چل رہا ہے۔ جہاں یہ کھڑا ہوا، اب ٹن ٹن رکی، میں ڈنڈا لے کے آیا، میں نے ڈنڈا مارا، یہ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ چل رہا ہے۔ جہاں پھر رکا، پھر ڈنڈا لے کے آ گیا۔ تو اس منطقی نے کہا اگر یہ کھڑا کھڑا یوں کرتا رہے، یعنی کھڑے کھڑے بیل جو ہے وہ یوں گردن ہلاتا رہے تو ٹن ٹن ہوتی رہے گی۔ وہ بڑا ہنسا، اس نے کہا اس نے تیری طرح منطق نہیں پڑھی ہوئی، اس نے تیری طرح منطق نہیں پڑھی ہوئی بیل نے، اس لیے یہ جانتا نہیں۔ تو بیل کو علم نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے جانور ہے، جب اس کو علم نہیں، وہ جو مرضی کھا لے، جہاں سے مرضی کر لے، اور جتنی چاہے شادیاں کر لے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ، علم ہی نے تو ہمیں روکا نا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں، یہ کیوں نہیں کھانا بھائی؟ اس میں بدبو آ رہی ہے، اس میں کیا آ رہی ہے؟ بدبو آ رہی ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ خراب ہو گیا۔ اچھا یہ کیوں نہیں کھانا؟ یہ گدھے کا گوشت ہے، یہ گدھے کا گوشت ہے، یہ نہیں کھانا۔ اچھا یہ کیوں نہیں کھانا؟ اس میں فلاں خرابی ہے۔ تو یہ چیزیں، کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، کون سی چیز پہننی ہے، کون سی چیز نہیں پہننی، یہ کس چیز نے ہمیں بتایا بھائی؟ بولو، علم۔ تو پتہ چلا کہ بھائی علم بڑی قیمتی چیز۔ اور پھر اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے تو اللہ کے احکامات کو پہچان کر زندگی گزارنا یہ ہم پر لازم ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیے ہیں ان سے بچنا، یہ کیسے آئے گا؟ یہ ہمیں علم سے آئے گا۔ تو اس لیے کوئی اللہ کا پیغمبر نبی ایسا نہیں آیا جو صاحب علم نہ ہو، کوئی اللہ کا پیغمبر رسول ایسا نہیں آیا جو صاحب علم نہ ہو اور جس کا علم کامل نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ علم تو بہت بڑی دولت ہے۔ جب علم دولت ہے تو جو علم سکھانے والا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے، اور سب سے پہلے انسانیت کو علم دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، اللہ ہیں۔ تو جیسے اللہ کے ہم پر اور بہت بڑے احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، وہاں اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا۔ اگر اللہ ہمیں علم نہ دیتے
تو پھر سوچو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا. گویا ہم میں جو انسانیت آئی ہے، جو انسانیت آئی ہے، کس سے کیسے برتنا ہے، کس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، تو یہ ہمیں علم کے ذریعہ سے آیا. اور یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، منعم ہیں، انعام کرنے والے. اور پھر اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم، استاد بنا کر کے بھیجا. اب دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ رات میں تاریکی میں اندھیرے میں کھڑا ہو گیا. اب اتنا اندھیرا ہے، اتنی تاریکی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا. پریشان ہے کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کچھ نظر نہیں آ رہا. اچھا ہمیں تو چونکہ ہم شہر میں رہنے والے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. جو پہاڑی علاقے ہیں کبھی آدمی وہاں جا کر کے دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی بعض رات کی تاریکی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا. یعنی آپ کو نیچے اپنے قدموں میں نظر نہیں آتا کہ کیا ہے، راستہ تو دور کی بات ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص آ جائے اور وہ ہاتھ میں ٹارچ لے کے آئے، ہاتھ میں ٹارچ لے کے آئے اور وہ روشنی کرے اور کہے کہ میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں، یعنی اس روشنی میں میں آپ کو تو آپ سچ بتاؤ دیانتداری سے کتنی دعائیں دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر کے بھیج دیا. اگر آپ روشنی نہ کرتے تو میں آج چل نہ سکتا، میں آج راستے پہ جا نہ سکتا، میں آج سانپ بچھو سے بچ نہ سکتا، میں آج گڑھے سے کھائی سے اپنے آپ کو بچا نہ سکتا. یہ تیری کی ہوئی روشنی کی برکت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ٹارچ کی روشنی اتنی روشنی نہیں ہے، علم کی روشنی اس سے زیادہ روشنی ہے. جو ہمیں علم دے رہا ہے وہ در حقیقت ہمیں روشنی دے رہا ہے، ہمیں روشنی دے رہا ہے کہ اس روشنی میں ہم زندگی گزاریں، ہم زندگی میں سفر کریں کہ ہم نے کیسے سفر کرنا ہے، کیا سفر کرنا ہے. تو یہ علم دینے والا تو در حقیقت ہمیں روشنی دینے والا ہے. اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، زندگی ہو شمع کی، ان کی نظم کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ پوری شروع کیا ہے، ہاں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو زندگی شمع کی صورت خدایا میری. یعنی زندگی شمع کی صورت خدایا میری، کیا مطلب اس کا؟ یہ کہنے کو نظم ہے لیکن علامہ نے دل نکال کے رکھ دیا، ایسا کلام ہے. یعنی جیسے شمع کا کام انسانیت کو نفع پہنچانا ہے، بالکل اسی طرح سے خود جل کر دوسروں کو نفع پہنچانا ہے. بالکل اسی طرح سے اے اللہ مجھے انسانیت کے لیے نافع بنا دے. تو بھائی یہ تو آپ نے تھوڑے سے بھی تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے. اور علم تو وہ وادی ہے، علم تو وہ وادی ہے کہ جس میں رکاوٹ ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ بھرتا نہیں، ایک علم کا حریص اور ایک دنیا کا حریص. ایک حضور علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم دیا، کتنا علم دیا، اتنا علم کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پھر بھی اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے یہ دعا کریں، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا،
اللہ پھر بھی حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم دیا گیا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم دیا گیا، پھر بھی حضور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے جیسے آپ کا علم بڑھے گا ویسے ویسے آپ کا مرتبہ، مقام، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت بڑھے گی۔ تو بھائیو، ایک تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی بھر ہم علم سیکھیں گے۔ کیوں بھائی؟ زندگی بھر ہم علم سیکھیں گے۔ اور ان میں جو بچے ہیں جنہوں نے جو اسکول کے طالب علم ہیں، وہ کون کون سے ہیں جو اسکول کے طالب علم، یعنی جو اسکول کے طالب علم ہیں اور جنہوں نے سمر کیمپ، وہ کون کون بچے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ آپ حضرات یہ نیت بھی کرو کہ انشاءاللہ، دیکھو آپ لکڑی کی پہچان پیدا کر لیا تو کیا کمال کیا۔ اگر آپ نے لکڑی کی پہچان پیدا کر لی تو کیا کمال کیا۔ کوئی آ کے پوچھے گا ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے میرے پاس لکڑی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں لکڑی پہچان کے بتا دیتا ہوں یہ لکڑی ہے، یہ لکڑی ہے۔ یہ تو کوئی کمال کی بات۔ اور اگر آپ نے رنگوں کی پہچان کر لی، کپڑے کی پہچان کر لی، پتھر، کمال، کیا کمال؟ نہیں، اللہ کا علم حاصل کرو جس سے اللہ کی پہچان آئے، اللہ کا تعارف آئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ علم حقیقت میں یہی علم ہے، علم حقیقت میں یہی علم ہے، باقی علم نہیں ہے، باقی تو فنون ہے، علم تو یہی علم ہے۔ تو جو طلبہ ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم عالم بھی بنیں گے اور مفتی بھی۔ بولو بھائی، ہاں انشاءاللہ نہیں بنے گی، آپ نے بننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ نہیں بنے گی، انشاءاللہ تو بنی ہوئی ہے، آپ نے بننا ہے۔ آپ عالم بھی بنیں گے اور مفتی بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے بھی زیادہ آگے علم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور جن بڑی عمر کے حضرات نے ماشاءاللہ سے پڑھا سیکھا، اللہ بہت مبارک کرے۔ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، سعادت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور علم کا تو ایک لفظ بھی بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ دولت ہے جس کو ہم اس جہان میں سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی اگر دنیا میں علم انسانی صورت میں ہوتا، اگر دنیا میں علم انسانی صورت میں ہوتا تو علم سے زیادہ حسین کچھ نہ ہوتا، علم سے زیادہ حسین کچھ نہ ہوتا۔ اور علم اس میں اللہ نے کتنا وزن رکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ عالم اگر سوتا رہے اور عبادت کرنے والا عابد جس کے پاس علم نہ ہو وہ عبادت کرتا رہے، وہ عبادت کرنے کے باوجود بھی اس عالم کو اس سونے پر جو اجر و ثواب مل رہا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اس لیے کہ یہ جو سو رہا ہے یہ سنت کے طریقے سے سو رہا ہے، اس انداز سے سو رہا ہے جو انداز اللہ کے نبی نے دیا، تو اس کا سونا بھاری ہے، اس کا سونا بھاری ہے۔ تو بھائی علم بہت اونچی دولت ہے۔ تو اس لیے جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم عالم بنیں گے اور مفتی بھی بنیں گے۔ اب رہا اگلا مسئلہ کہ بھائی عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ بھی ایک شیطان نے مسئلہ ساتھ لگا رکھا ہے نا کہ بھائی عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی ڈاکٹر بنیں گے تو بھی روٹی مل جائے گی، انجینئر بنیں گے تو بھی مل جائے گی، فلاں۔ دیکھیں آج مختلف شعبہ جات کے لوگ جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں،
کہ ہم ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی. کبھی مولویوں نے جلوس نکالا، ڈگری لے کر کے میدان میں آئے کہ بھئی مسجدیں کم پڑ گئی، مسجدیں زیادہ بناؤ، مدرسے زیادہ بناؤ، ہم کیا کریں؟ نہیں. ارے مولویوں کے تو بکرے بھی کاروں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، مولویوں کے تو بکرے بھی کاروں میں بیٹھ کے آتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، مدرسے میں لوگ بکرے لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے؟ وہ کون کھاتے ہیں؟ مولوی کھاتے ہیں. مولوی کھا کھا کے تو مر سکتے ہیں، بھوکا نہیں مر سکتے. مولوی کھا کھا کے تو مر سکتے ہیں، بھوکا نہیں مر سکتا. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے کوئی چیز یہاں تقسیم کی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مٹھائی تقسیم کی. جب میں نے مٹھائی تقسیم شروع کی، ادھر سے بھی آئے، ادھر سے بھی آئے، امام صاحب مجھے بھی، ٹھیک ہے. ایک بچے سے کہا بیٹا جاؤ ذرا گھر میں جاؤ، میری گاڑی کی چابی لے کے آؤ. گاڑی کی چابی. وہ جب گاڑی کی چابی لینے گیا تو سچ بتاؤ میں اس کا حصہ رکھوں گا یا تقسیم کر دوں گا؟ بولو بھائی، ہیں؟ اس کا حصہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا کام کرنے گیا ہے، وہ میرا کام کرنے گیا ہے، میں دوسروں سے زیادہ اس کا حصہ رکھوں گا. تو جب جو میرے کام کے لیے گاڑی کی چابی لینے کے لیے جا رہا ہے، میں اس کا حق نہیں مار رہا، اس کو دوسروں سے حصہ زیادہ دوں گا، تو جو اللہ کی مان کر اللہ کے کام میں لگ جائے گا وہ بھوکا مرے گا. سوال ہی پیدا نہیں. اس لیے رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ بھول جاؤ. جو صحیح معنوں میں اللہ کے کام میں لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں 7 نسلوں کو، لکھ لو یہ بات، 7 نسلوں کو اتنا دیں گے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. 7 نسلوں میں. تو اس لیے میرے عزیزو، کوئی ایک مثال تو لا کے دکھاؤ کہ اللہ پاک جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ انہیں دیتے ہیں. اور اللہ میں دیکھو، ہماری آنکھ کے دیکھنے میں شک ہے، سوچنے میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں فرق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہوں سے دیتے ہیں کہ لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. میں نے ایک بات پہلے کئی دفعہ سنائی ہے کہ ایک بزرگ گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا مرید بھی تھا. تو ایک اس میں سرائے میں رکے. سرائے یعنی پہلے ہوٹل نہیں ہوتے تھے، شہروں کے باہر لوگوں نے سرائے بنائی ہوتی تھی تاکہ آنے جانے والے مہمان وہاں رک جائیں تو لوگ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لا کر کے دیتے بھی، یہ مہمان رک. تو یہ بزرگوں کے ساتھ مرید تھا تو یہاں رکے سرائے میں. اب جب سرائے میں رکے تو اور بھی مہمان لوگ مسافر لیٹے ہوئے تھے، اور یہ ادھر پہلو بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، بے چین. تو بزرگوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے بیلی کو نیند نہیں آ رہی. انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہا جی کیا بتاؤں، پیسے ہیں جیب میں 5 پیسے یا 10 پیسے، فکر ہے کہ کوئی نکال نہ لے، اس لیے نیند نہیں آ رہی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ مجھے دو. انہوں نے نکال کے دے دیے. وہ قریب نہر تھی، انہوں نے یوں پھینکے نہر میں ڈال کہا اب سو جا. انہوں نے کہا جی اب کیا سونا، اب تو اور نیند نہیں آئے گی. پہلے پیسے کے غم میں نیند نہیں آ رہی تھی، اب نہ ہونے کی ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی کہ جو تھے وہ بھی گئے، اب ویسی نہیں نیند آ رہی. یعنی پیسہ عجیب بات ہے، ہو تو بھی پریشانی، نہ ہو تو بھی پریشانی. ہو تو پریشانی یہ ہے کہ چور نہ لے جائیں، کم نہ ہو جائے، اور اگر نہ ہو تو پھر پریشانی. انہوں نے کہا اچھا اب اس لیے نہیں. کہا اچھا ایسا کرو، جاؤ وہاں کوئی ڈھیلا اٹھا کے لاؤ، مٹی کا ڈھیلا. وہ لے کے آیا ایک مٹی کا ڈھیلا. جب مٹی کا ڈھیلا لے کے آیا، کہا دیکھ
کیا ہے یہ؟ کہا مٹی کا ڈھیر ہے۔ کہا نہیں دوبارہ دیکھ، دوبارہ دیکھا مٹی کا ڈھیر ہے۔ انہوں نے اس پر پڑھا کچھ اور پڑھ کے یوں پھینکا، کہا اب اٹھا کر کے دیکھ۔ اب اٹھایا تو سونے کا، سونے کا۔ انہوں نے کہا لاؤ، وہ بھی پانی میں ڈال دیا۔ کہا دیکھو اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ٹینشن کس بات کی؟ سو جا۔ اب وہ بڑا خوش، سو گیا۔ اگلے دن گھر گیا تو بیگم سے کہا لاؤ بھی لاؤ، سارے ہی برتن لاؤ، جتنے بھی گھر میں برتن ہیں وہ سارے لاؤ، اور پتھر وتھر بھی اٹھا کے دے آؤ۔ بیگم نے کہا بھی اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کوئی بریانی پک کے آئی ہے جو یہ سب کچھ جمع کیا جا رہا۔ اب وہ سارا کچھ جمع ہو گیا۔ بیگم نے کہا بتاؤ تو کہاں بعد میں بتاؤں گا، پہلے کام کرنے دو۔ اب وہ لگ گیا سورت فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، کوئی ایک چیز بھی سونے کی نہیں بن رہی۔ اب بڑا پریشان ہوئی۔ تو اگلے دن پھر آیا، کہا حضرت جی میں نے تو سارا کچھ ہی پڑھ دیا، کوئی بھی سونے کا نہیں بنا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے زبان بھی فلاں اللہ والوں کی چاہیے، اس کے لیے زبان بھی فلاں ہی چاہیے، یعنی گولی آپ یوں پھینکے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کلاشن میں رکھ کے گولی ماریں گے تو کام کر دے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، میں نے یہ بات اس لیے سمجھائی، عالم بننے سے، مولوی بننے سے، اللہ والا بننے سے اللہ بھوکا نہیں رکھتے، اللہ بہت دیتے ہیں، اس جہان میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جن ساتھیوں نے پورے دن کلاسیں لی ہیں اور چھٹی نہیں کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ان کے نام لیے جائیں گے اور ان کو اعزازی سند دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقی ساتھیوں کو سندیں اور انعامات دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔